بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو افسانے کے متعلق گفتگو چل رہی ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم اردو افسانے پر ترقی پسند تحریک نے جو اثرات مرتب کیے اس کے متعلق بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ افسانہ ہوتا کیا ہے، اس کی کچھ تعریفات بھی ذکر کریں گے، اور افسانے کے متعلق ہم نے کچھ باتیں اور کچھ مشہور افسانہ نگاروں کے تعارفات کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اردو افسانہ دراصل 20ویں صدی کی پیداوار ہے اور یہ ناول کی مختصر قسم ہے ایک طریقے سے، یعنی یوں کہیے کہ ناول اگر بہت بڑا ہوتا ہے اور کئی دن لگ سکتے ہیں ناول پڑھنے میں، تو افسانہ وہ ہے کہ جسے آپ ایک دن میں یا 1 گھنٹے میں یا 1 سے 3 گھنٹے کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض تعریف کرنے والوں نے افسانے کی یہ تعریف بھی کی ہے جسے ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ اردو افسانہ براہ راست مغربی اثرات کا نتیجہ ہے۔ جب مغربی اثرات پڑے اردو ادب پر تو افسانے کا وجود اردو میں ہوا اور مشرقی زبانوں میں ہوا۔ افسانے کی تعریف مختلف انداز سے کی گئی ہے۔ ایک نقاد، ایک تعریف کرنے والے کا کہنا ہے کہ افسانہ اس نثری داستان کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگے ہیں۔ ایک اور نقاد نے، ایک اور تعریف کرنے والے نے افسانے کی تعریف اس طرح کی ہے کہ افسانہ اس مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھی جا سکے۔ یعنی ایک دفعہ افسانے کی کتاب کھولیں آپ اور مکمل وہ افسانہ پڑھ کے پھر آپ اٹھ جائیں، تو ایک دفعہ میں بیٹھ کر جتنا مواد پڑھا جا سکتا ہے اس کا جو حجم ہونا چاہیے یہ افسانہ ہے۔ یعنی اتنی لمبی کہانی بھی نہ ہو کہ جو بندہ پڑھ ہی نہ سکے اور بوجھل ہو جائے اور اٹھ کے چلا جائے، دیگر کاموں کے اندر مصروف ہو جائے، اور نہ ہی اتنی مختصر سی ہو کہ 2 سے 3 منٹ کے اندر یا چند منٹوں میں وہ ختم ہو جائے، بلکہ ایک باقاعدہ نشست ہو اور آدھے سے 2 گھنٹوں کے درمیان کی وہ نشست ہو اور اس کے اندر وہ پورا افسانہ ہو جائے اور زندگی کے کسی ایک مرحلے پر کھل کر گفتگو ہو جائے، اتار چڑھاؤ بھی معلوم ہو جائیں۔ دراصل افسانہ زندگی کے کسی ایک گوشے کا احاطہ کرتا ہے۔ افسانے کے اندر کہانی کا ہونا ضروری ہے، بغیر کہانی کے افسانہ نہیں بنتا، اور اس کہانی کے اندر خاص کردار ہونے چاہیے، خاص تاثر ہونا چاہیے، خاص اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، تاکہ سننے والے کی، پڑھنے والے کی طبیعت میں نشاط باقی رہے اور فرحت اس کی طبیعت کے اندر باقی رہے، اسے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ جو چیزیں ایک افسانے کو خوبصورت بناتی ہیں ان کے اندر چند چیزیں ہیں کہ محدودیت ہونی چاہیے، محدودیت ہو افسانے کے اندر۔ ایسا نہیں کہ شروع ہوا تو بس شروع ہی ہو گیا، بچپن سے لے کے جوانی اور پھر بڑھاپا اور پھر قبر اور پھر قبر کے آگے کے معاملات اور پھر بیٹے اور پوتیوں کی کہانیاں اور لڑائیاں ان کے اور خاندان کے جھگڑے، ایسی باتیں نہ ہوں، ایک سلسلہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر افسانہ ہے تحریک آزادی کے متعلق اور ہجرت آزادی کے متعلق، تو وہ کسی ایک فیملی کی ہجرت ہو، اس نے کس طرح ہجرت کی اور جو تکالیف راستے میں آئیں وہ بیان کی جائے، اور وہ اتنا آپس میں مربوط ہو، آپس میں رابطہ ہو ایک ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ، کہ کم جملوں کے اندر زیادہ معنی اور مفہوم موجود ہوں اور چند گھنٹوں کے اندر، اور یعنی آدھے سے 2 گھنٹے کے درمیان وہ پورا افسانہ ہو جائے۔ تو محدودیت کا ہونا بہت لازمی جز ہے افسانے کے اندر۔ پھر موضوع افسانے کا بڑا دلکش قسم کا ہونا چاہیے، جس کو دیکھ کر سامنے والا افسانہ پڑھنے کی طرف مائل ہو، اور پھر وہ افسانے کا موضوع پڑھتے ہی اس کا دل چاہے کہ میں اسے پڑھوں۔ کردار نگاری اچھے انداز میں ہونی چاہیے افسانوں کے اندر۔ کردار کسی بھی افسانے کا لازمی جز ہوتے ہیں۔ کردار اس قدر جاذب نظر ہونے چاہیے اور کرداروں کی گفتگو، ان کے مکالمات اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ پڑھنے والا ان کرداروں کے سحر کے اندر مبتلا ہو جائے اور پھر ان کرداروں کی دنیا میں کھو کر اس کو افسانہ پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے۔ افسانے کا اختتام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ افسانے کا اختتام اس طرح ہونا چاہیے کہ سننے والے پر ایک اچھا تاثر رہے، اور اسے اگر افسانہ 2 حصوں میں آ رہا ہے تو افسانے کا اختتام ایسے کسی موڑ پہ کرنا چاہیے کہ افسانہ پڑھنے والے کی جو طبیعت ہے
اس کے اندر ایک تجسس باقی رہے کہ آگے جا کر اس کا دوسرا حصہ بھی پڑھنا ہے۔ تو افسانے کا اختتام بڑی اہمیت اور قدر کا حامل ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام مختصر سے ہم نے بیان کر دیا اجزاء جو کسی افسانے کو اچھا کرتے ہیں۔ اب افسانے پر ترقی پسند تحریک کے جو اثرات ہوئے وہ مختصر سے بیان کر دیں، اور ان اثرات کے ذریعے سے کون کون متاثر ہوئے افسانہ نگار، ان کے نام بھی ہم تفصیل سے ذکر کر دیں گے، کیونکہ ہم ان میں سے بہت سارے افسانہ نگاروں کی خصوصیات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، تو ایک جواب بنانے میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ 1936 اردو ادب میں تاریخ کا ایک موڑ کہلاتا ہے، اور بڑا ہی اہم موڑ ہے جب ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑی۔ یہ تحریک دراصل سوشلزم سے متاثر تھی، اور سوشلزم کے ماننے والے لوگ وہ اس تحریک کا حصہ تھے، جیسے سجاد، حیدر یلدرم وغیرہ، ان لوگوں نے اس تحریک کو بنایا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بات کیا کرتے تھے، اور ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے مصنفین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ادب برائے ادب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ادب برائے زندگی ہونا چاہیے، اور ادب کے اندر زندگی کی تلخیوں کو بیان کیا جانا چاہیے۔ جب یہ ان مصنفین کے نظریات تھے تو لا محالہ ان لوگوں نے اپنے افسانوں کے اندر زندگی کے تجربات کو بیان کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے جب افسانے زندگی سے قریب ہوتے گئے تو افسانوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بڑھتی چلی گئی۔ مجموعی طور پر اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ افسانے کو ترقی پسند تحریک نے مزید عروج پر پہنچایا ہے، کیونکہ جب ترقی پسند تحریک کے ساتھ افسانوں کا ملاپ ہوا تو افسانوں کے اندر زندگی کی حقیقتیں شامل ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر اس تحریک سے متاثر ہونے والے افسانہ نگاروں نے معاشرتی عدم مساوات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، اور ترقی پسند تحریک سے جو افسانہ نگار متاثر ہوئے ان کی بڑی ایک طویل فہرست ہے۔ میں ان میں سے چند کے نام ذکر کرتا چلوں۔ ایک ہیں کرشن چندر، دوسرے ہیں اوپندر ناتھ اشک، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، علی سردار جعفری، سجاد ظہیر، خواجہ احمد عباس، سعادت حسن منٹو، حیات اللہ انصاری، ممتاز مفتی، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، غلام عباس، احمد ندیم قاسمی، اختر رائے پوری اور شوکت صدیقی وغیرہ، ان لوگوں کے نام بڑے مشہور ہیں۔ یہ وہ افسانہ نگار ہیں جو اردو کی ترقی پسند تحریک سے بڑے متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد انہوں نے افسانہ نگاری کے اندر ترقی پسند عناصر کا اجرا کیا، اور انہیں افسانوں کے اندر شامل کر کے افسانوں کو مزید ترقی پر پہنچایا، جس کی وجہ سے ترقی پسند تحریک کے افسانوں پر بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ اردو ادب کی تاریخ میں یہ ایک پہلا واقعہ تھا، اور ترقی پسند تحریک نے مصنفین کو بہت زیادہ اپنی طرف راغب کیا۔ ایک ایسا پلیٹ فارم مل چکا تھا ادیبوں کو کہ جو ادیب ترقی پسند تحریک کے پلیٹ فارم سے وابستہ نہیں ہوتے تھے وہ غیر ترقی یافتہ کہلائے جاتے تھے۔ پھر ان لوگوں کے خاص نظریات تھے۔ سب سے پہلا نظریہ تو ان کا یہ تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کھل کر افسانوں کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کی برائیاں لکھیں اور ان کو اپنے نظریات کا موضوع بنایا۔ پھر سوشلزم کے نظریات کی ترجمانی کی۔ بعض نے صداقت اور حقیقت بیانی کے پردے میں چھپ کر جنسی موضوعات کو موضوع بنایا، اور بعض نے محض جنس کو جنس کی حیثیت سے پیش نہیں کیا بلکہ سماج کی ایک حقیقت کی حیثیت سے جنسیات پر قلم اٹھایا۔ اور ان ادیبوں میں سب سے بڑا نام کرشن چندر کا ہے، اور ان کی تحریروں میں بڑی بلا کی تازگی اور روانی اور سچائی اور صداقت نظر آتی ہے۔ ترقی پسند تحریک سے متاثر بعض افسانہ نگاروں نے حقیقت نگاری کی آڑ میں اپنے افسانوں میں عریانی اور فحاشی کو اہمیت دینی شروع کر دی۔ اس سلسلے میں ایک بہت مشہور نام عصمت چغتائی اور دوسرا بہت بڑا نام سعادت حسن منٹو کا ہے۔ ہم ان کے بارے میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ ان افسانہ نگاروں نے اپنی کہانیوں میں ان موضوعات کو سمیٹا جو بھری محفل میں راز کی بات کہہ دینے کے مترادف ہیں، یعنی ایسے افسانے لکھے ان لوگوں نے کہ جسے کوئی عام دوشیزہ کماری لڑکی پڑھ نہیں سکتی، یا فیملی کے اندر بیٹھ کے ان کے افسانے پڑھے جا نہیں سکتے یا سنائے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے ایسی کہانیاں لکھی ہیں۔ لیکن محمد حسن عسکری صاحب نے ایک افسانہ لکھا کسی ٹائم میں، اس کا نام تھا پھسلن، اور غلام عباس صاحب نے آنندی کے نام سے ایک افسانہ لکھا تھا، اور انہوں نے
عریانیت کی سوچ کو کم کرنے کی غرض سے یہ افسانے لکھے۔ گویا کہ ترقی پسند تحریک کے اندر جو افسانہ نگار برائیاں پیدا کر رہے تھے، ساتھ ہی ایسے افسانہ نگار بھی موجود تھے کہ جو ان برائیوں کو ختم کرنے کا کام کر رہے تھے، جیسے حسن عسکری صاحب، غلام عباس وغیرہ صاحب۔ اور ان لوگوں نے پھر ترقی پسند تحریک کے جو مضر اثرات تھے انہیں ختم کرنے کی کافی حد تک کوششیں کی۔ ترقی پسند تحریک کا افسانہ نگاری پر ایک بہت بڑا اثر یہ بھی ہوا کہ لادینیت کو فروغ دیا ترقی پسند تحریک نے، اور افسانوں کے اندر لادینیت، محبت کی جھوٹی کہانیاں اور دین سے بغاوت کے نعرے بلند نظر آتے ہیں ترقی پسند تحریک سے متاثر ہونے والے افسانہ نگاروں کے افسانوں کے اندر۔ انہوں نے نئے نئے تجربات کر کے افسانے کے توازن کو کہیں برقرار تو رکھا مگر دین سے دور کافی کر دیا۔ لیکن اس موقع پر بھی بہت سارے ایسے افسانہ نگار بھی موجود تھے جو اس وقت بھی دین سے لگاؤ رکھتے تھے اور دینیات کے موضوعات پر انہوں نے افسانے لکھے۔ ان میں ایک بہت بڑا نام جنہوں نے دینیات سے لگاؤ کی بنیاد پہ افسانے لکھے، قرۃ العین حیدر صاحبہ کا ہے، جنہوں نے اس موضوع پر بڑے اچھا کام کیا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے دینیات کا لگاؤ رکھتے ہوئے افسانے لکھے ان کی ایک طویل فہرست ہے، میں ان میں سے چند کے نام ذکر کرتا چلوں۔ حجاب امتیاز علی، احمد ندیم قاسمی، رفیہ سجاد ظہیر، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، ابراہیم جلیس وغیرہ۔ ان لوگوں نے بڑے اچھے موضوعات لکھے اور اخلاقی اقدار کو باقی رکھا اپنے افسانوں کے اندر۔ ان تمام شواہد اور ان تمام بحث کی روشنی میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مختصر اور مجموعی طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اردو افسانے پر ترقی پسند تحریک نے بڑے واضح اور گہرے اثرات مرتب کیے تھے، اور ایسے گہرے اور ٹھوس اثرات مرتب کیے کہ جس نے افسانے کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ افسانہ ترقی پسند تحریک سے قبل کے افسانے پڑھیں اور ترقی پسند تحریک کے بعد کے افسانے پڑھیں، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم نے اسے بڑی تفصیل سے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس لیکچر کو گزشتہ لیکچرز کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور سنا جائے، اور جو ہم نے پہلے ارتقاء اور اس کی بنیادیں بیان کی ہیں افسانوں کی، تو پھر یہ بہت زیادہ فروٹفل ہو سکتا ہے یہ والا لیکچر، اور بہت فائدہ مند دے گا۔